جب سے امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہے، القاعدہ خاموش نظر آ رہی ہے۔ یہ کافی ان یوزول ہے کیونکہ القاعدہ اور اس سے لنکڈ گروپ مشرق وسطیٰ میں ہونے والے بڑے واقعات پر اپنا رد عمل دیتے رہے ہیں۔ اس سال القاعدہ کی مرکزی قیادت کی طرف سے صرف ایک بیان 4 فروری کو سامنے آیا جب ایران پر حملے سے پہلے مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنی فوجی پریزنس بڑھا رہا تھا۔ اس بیان میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی اپیل کی گئی، جسے کئی شدت پسند تنظیموں نے ایران کی انڈائریکٹ سپورٹ کے طور پر دیکھا۔ القاعدہ کی خاموشی ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو سکتی ہے۔ یہ تنظیم انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ سیف العدل اور ان کے قریبی ساتھی اس وقت ایران میں مقیم ہیں۔ 9/11 کے حملوں کے بعد القاعدہ کے بہت سارے اہم رہنما اور ان کے اہل خانہ افغانستان اور پاکستان چھوڑ کر ایران چلے گئے تھے۔ ایک طرف القاعدہ شاید ایران کو ناراض کرنے سے بچنا چاہتی ہے اور ایسے شدت پسند گروہوں کی صف میں کھل کر سامنے نہیں آ رہی جو شیعہ اکثریتی ایران کی حمایت کے خلاف خبردار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ممکن ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزید بیان نہ دیے جائیں جس طرح انہوں نے 4 فروری کو دیا تھا۔ اس صورت میں ایسا بیان ایران کی انڈائریکٹ سپورٹ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور تنظیم کے اپنے حامیوں میں اس کا خراب تاثر جا سکتا ہے۔ جون 2025 میں ایران کے خلاف اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی القاعدہ خاموش رہی، لیکن اس کے برعکس اس کی حریف سمجھی جانے والی جماعت دولت اسلامیہ کافی ایکٹیو رہی اور اس نے دونوں فریقوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے 4 فروری کو القاعدہ کی جانب سے امریکہ کے خلاف جہاد کی اپیل کو اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ القاعدہ بدتدریج ایران کا مہرہ بنتی جا رہی ہے۔ سن 2022 کے بعد سے نام نہاد دولت اسلامیہ القاعدہ پر ایران کے زیر اثر ہونے کا الزام عائد کرتی رہی ہے اور اس کے لیے القاعدہ کے سربراہ سیف العدل کی ایران میں موجودگی کو دلیل کے طور پر پیش کرتی رہی ہے۔ القاعدہ کے حامیوں نے اس معاملے پہ کچھ وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ان کے مطابق تنظیم کے وسائل محدود ہیں، سیف العدل کو دراصل نظر بند کیا گیا تھا یا انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ القاعدہ ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں ایک طرف وہ اپنے ایران مخالف حامیوں کو پیغام دینا چاہتی ہے اور دوسری طرف ایران کی ناراضگی سے بچنا چاہتی ہے۔